السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آج ہم ہجری کیلنڈر کی کچھ اہمیت آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں۔ کیلنڈر ایک لاطینی ورڈ ہے جس کے معنی حساب رکھنے کے آتے ہیں۔ اس وقت دنیا میں 40 سے زیادہ قسم کے کیلنڈر استعمال ہو رہے ہیں۔ ان 40 میں سے 4 کیلنڈر بہت زیادہ مشہور ہیں۔ مسیحی کیلنڈر جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے شروع ہوتا ہے۔ نمبر 2، رومی کیلنڈر جو سکندر اعظم کی پیدائش سے شروع ہوتا ہے۔ نمبر 3، بکرمی کیلنڈر جو بکرماجیت راجہ کی پیدائش سے شروع ہوتا ہے۔ نمبر 4، اسلامک کیلنڈر جو ہجرت کے بعد سے شروع ہوتا ہے۔ مسیحی اور رومی کیلنڈر آدھی رات سے شروع ہوتے ہیں۔ بکرمی یعنی ہندی کیلنڈر فجر کے بعد سے شروع ہوتا ہے اور اسلامی کیلنڈر مغرب کے بعد شروع ہوتا ہے۔ اسلامی کیلنڈر 354 یا 355 دن کا ہوتا ہے۔ ایک سال میں انگریزی کیلنڈر کے مقابلے میں 11 تا 12 دن بڑھ جاتے ہیں اور ہر 33 سال میں ایک سال اسلامی کیلنڈر میں بڑھ جاتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے شکایت آئی کہ امیر المؤمنین کی جانب سے خطوط آتے ہیں لیکن پتہ نہیں چلتا کہ خط کب کا ہے، حکم کو کب بجا لانا ہے۔ اس طرح کی شکایت آئی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس معقول شکایت پر تمام صحابہ کرام کو جمع کیا اور مشورہ کیا۔ جمادی الاخری کی 20 تاریخ تھی۔ ہجرت کے بعد 17 سال گزر چکے تھے۔ آپ نے ہجرت کو ہی معیار بناتے ہوئے ہجری کیلنڈر کا آغاز کیا۔ اسلامک کیلنڈر کے بہت سارے فائدے ہیں، جیسے اسلامک کیلنڈر کا تعلق چاند سے ہوتا ہے۔ چاند سے تعلق ہونے کی وجہ سے اس کی مخصوص عبادتیں ہر موسم میں آتی ہیں۔ مثلا ماہ رمضان ہے، اگر اس کا تعلق سورج سے ہوتا یعنی انگریزی مہینوں سے ہوتا تو ہمیشہ ایک ہی موسم میں آتا۔ اگر گرمی میں رمضان ہوتا تو ہمیشہ گرمی میں ہی رہتا۔ اگر سردی میں ہوتا تو ہمیشہ سردی میں، اور اگر بارش میں ہوتا تو ہمیشہ بارش ہی میں آتا تھا۔ لیکن چاند سے تعلق ہونے کی وجہ سے چند سال گرمی میں رمضان آتا ہے اور چند سال بارش میں آتا ہے اور چند سال سردی میں آتا ہے۔ گویا ماہ رمضان تمام موسموں میں آتا ہے اور پھر اسے لوگ استفادہ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح حج کا موسم بھی۔ اسلامک کیلنڈر کا استعمال ہو تو امپلائیز کو بہت زیادہ فائدہ بھی ہوگا، اس لیے کہ اسلامک کیلنڈر میں دن کم ہوتے ہیں تو گویا تنخواہ جلدی ملتی ہے۔ غریب ملازموں کا بھلا ہوتا ہے۔ ایک سال میں 12 دن کی تنخواہ بڑھ کر ملتی ہے۔ اگر کوئی 33 سال ڈیوٹی کرے تو ایک سال کی تنخواہ بڑھ کر ملتی ہے۔ اسلامک کیلنڈر کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اس سے عقیدے کی حفاظت ہوتی ہے، اس لیے کہ عیسوی کیلنڈر میں جو مہینے کے نام ہیں وہ کسی نہ کسی دیوتا کی طرف منسوب ہیں۔ جیسے جنوری ہے، یہ لفظ جانوس سے بنا ہے جو سورج کا معبود ہے۔ فیبروری ہے، گناہوں کو دھونے والا معبود کہا جاتا ہے۔ مارچ، یہ مارچ سے بنا ہے جو کہ لڑائی کا معبود سمجھا جاتا ہے۔ اپریل، آسمانوں کے دروازوں کا رب سمجھا جاتا ہے۔ اگر انگریزی کیلنڈر کے بجائے اسلامک کیلنڈر کا استعمال کریں تو یہ تمام معبودان باطلہ کے تصور سے بچا جا سکتا ہے۔ تاریخ میں اسلامک کیلنڈر کو مٹانے کی بہت کوشش کی گئی، جیسے 18 صدی عیسوی میں سلطنت عثمانیہ نے فرانس، جرمن، انگلینڈ سے قرضہ مانگا تو انہوں نے شرط لگائی کہ اسلامک کیلنڈر کو مٹا دیا جائے تو ہم قرضہ دیں گے، لیکن شرط کو رد کر دیا گیا۔ اسی طرح 19ویں صدی عیسوی میں مصر نے انگلینڈ اور فرانس سے قرضہ مانگا تو پھر وہی شرط لگائی گئی کہ اسلامک کیلنڈر کا استعمال اگر ختم کیا جائے تو قرضہ دیا جائے گا، لیکن مصر نے اس شرط کو رد کر دیا۔
اسی طرح اسلامک کیلنڈر کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب ہمارا اور آپ کا فریضہ ہے کہ اس کو زندہ رکھیں اور اس کو اپنی زندگی میں استعمال کرتے رہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ تو ہمیں اپنی زندگی میں اسلامک کیلنڈر کو استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔